لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وفي موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جس نے اس کائنات کے اندر لوگوں کو بسایا رچایا اور اس کائنات کے اندر ہم تمام لوگوں کو بھیجنے کے بعد ایسے ہی لاچار بے بس نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے نبیوں کو رسولوں کو پیغمبروں کو بھیجتا رہا. اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی مناسبت سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے استقامت. آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے استقامت کے تعلق سے ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق.
آمین۔ محترم سامعین کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت جب کہ مکہ کے کفار و مشرکین بہت سخت تھے، اور وہ اتنے سخت تھے کہ ان کے سامنے ان کے کفر کے خلاف، ان کے شرک کے خلاف کوئی اگر باتیں کرتا تھا، ان کے معبودوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تھا تو وہ ہر قسم کے مصیبتیں، پریشانیاں ستانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز کیا اور ان لوگوں کے سامنے آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے بولا۔ آپ نے ان کو دعوت دی، دعوت اللہ کی طرف بلایا، جبکہ وہ کفار و مشرکین بڑے سخت تھے، کوئی بھی ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے کائنات کے واسیوں، اے کائنات کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ ٹیکو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سجدہ نہ کرو۔ اور اے لوگوں یاد رکھو، اے کائنات کے واسیوں یاد رکھو، جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کو ایک مان کر کے اس پر ڈٹ جاؤ گے، ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو گے، تو اے کائنات کے لوگوں سنو، دنیا کی کوئی مخالفت ہو، کوئی بھی لوگ ہوں تمہارے خلاف کوئی بھی سازش کریں، کوئی بھی تم پر پریشانی ڈالنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے کوئی بھی موجود ہو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ سنو اے کائنات کے لوگوں، اگر تم ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ گے، ثابت قدم رہو گے، تو دنیا کے کوئی بھی لوگ ہوں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ گویا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو استقامت کی طرف بلایا، استقامت کی دعوت دی آپ نے۔ استقامت آدمی جو اختیار کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو آدمی ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اس کے اوپر زندگی کے اندر بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین امتحان مسلط کرتا ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، ظالم ستاتا ہے، لیکن ایمان والا وہ ہے، ثابت قدمی اسے کہتے ہیں جو ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایمان لانا یہ اور بات ہے، ایمان لانے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے اعلان کرنا اس سے بھی آگے کی بات ہے، پھر اعلان کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظاہر نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اور اگر اعلان کرتے بھی ہیں تو اس پر ڈٹ جانے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی ان کے پاس ہمت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد علل اعلان کہتے ہیں کہ سنو میں ایمان والا ہوں، میں صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں، اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، تو وہ آدمی ہے استقامت کو اختیار کرنے والا۔ اور ایسے آدمی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ رب کا کلمہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، دنیا کے اندر کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں مل رہا ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جائے، ثابت قدم رہے، کوئی بھی ظلم کیا جائے، کوئی بھی اس کو خوف دیا جائے، کوئی بھی لالچ دیا جائے، وہ ڈرے نہیں، اس پر ڈٹا رہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ
فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور نازل ہونے کے بعد اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، سنو مرنے کے بعد تمہارے لیے جنت تیار کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ یہ خوشخبری استقامت کو اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، استقامت کے راستے میں دو ہی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آدمی استقامت کو اختیار اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کو جہاں سے فائدہ مل رہا ہے وہ فائدہ ملنا بند ہو جائے گا، نفع ملنا بند ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ اپنا ایمان مضبوط اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ فلاں کمپنی کا میرے جو مالک ہے وہ مجھے فائدہ نہیں دے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اور آدمی خوف کے ناطے استقامت کو اختیار نہیں کرتا، لیکن ایمان والا وہ ہے جو استقامت کو اختیار کرتے ہوئے خوف اور لالچ کو لات مار دے، اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ ایک مثال دیتا ہوں، صرف شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے ہم سجدہ کر لیں، شرک اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ سود کھانا حرام ہے، سود مت کھاؤ، لیکن آدمی کے پاس بزنس ہے، چل رہا ہے کاروبار، تو آدمی اگر مہینے کے اندر 10,000 کما رہا ہے تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں سود کھا لوں، سود لے لوں، لون پہ پیسہ لے لوں، اور پیسہ لینے کے بعد میں اپنے کاروبار میں بڑھوتری کر لوں، 10% اس کو دے دوں گا لیکن 50% مجھے فائدہ ہوگا۔ تو وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ایک طرف رکھ کر کے، یعنی اللہ نے فرمایا سود کھانا حرام ہے، اور غیر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، 10,000 مہینے کا کما رہے ہو، سود لے لو، تمہارے کاروبار میں بڑھوتری ہو جائے گی، تم اور کمانے لگ جاؤ گے۔ تو آدمی غیر اللہ کی بات کو مان کر کے، غیر اللہ صرف اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ آدمی قبر والے کو پوجے، وہ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کے علاوہ جس کو لوگ فائدہ مند سمجھتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو آدمی اللہ کے فرمان کو ایک طرف رکھ کر کے سود کھا لے، یہ بھی شرک ہے میرے بھائیو۔ لالچ آ گیا، آدمی لالچ میں آ کر کے استقامت کو اس نے ایک طرف رکھ دیا، استقامت کو ٹھکرا دیا۔ تو یاد رکھو، ایمان والا وہ ہے جو یہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ نہیں، تم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک۔ ایک آدمی، غریب آدمی، فقیر آدمی جس کے پاس زیادہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی ہم سے سود لے لو، ہم سے لون لے لو، بعد میں تم ادا کر دینا۔ لیکن استقامت اختیار کرنے والا وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اتنے میں زندگی بسر کر لوں گا، میرا رب جس طریقے سے مجھے زندگی گزارنے کا موقع دے رہا ہے، جس طریقے سے روزی دے رہا ہے، بس مجھے اسی میں بھلائی نظر آتی ہے، خیر نظر آتی ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، لات مار دیتا ہے۔ یہ ہے استقامت میرے بھائی، یہ اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، لالچ بھی ہے سامنے، خوف بھی ہے سامنے۔ دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کا ایمان دیکھو، ان کا استقامت دیکھو۔ ایک صحابی سے نبی کائنات ناراض ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا، آپ نے بات چیت کرنا ان سے بند کر دیا۔
اس وقت مدینے کی جو بستی تھی معمولی سی بستی تھی، چھوٹی سی بستی تھی۔ ناراض ہو گئی اللہ کے نبی، روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا اس شخص کو، اس صحابی کو، اور کہا کہ چھوٹے سے بستی کا ایک مالک ہے، وہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، ہماری سلطنت میں تمہیں ہم حصہ دینے کے لیے تیار ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ صحابی آج تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے، سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میرا ایمان تو اتنا کمزور نہیں ہے، میں اتنا گیا گزرا تو نہیں ہو کہ ایک معمولی سے سلطنت کے لیے میں محمد کی محبت کو چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا ایمان تو اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک معمولی سے لالچ کے لیے میں اپنے ایمان کا سودا کروں۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی سلطنت کیا، پوری کائنات کی بادشاہت اگر میری ہاتھ میں دے دی جائے تو میں ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا قدم پھر بھی ڈگمگائے گا نہیں۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ لالچ ہے سامنے لیکن پھر بھی ڈٹے رہے۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، آج ہم بھی ایمان والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کون سا ایمان ہے ہمارے پاس؟ اگر کہیں سے مل جائے 10-20 ہزار کا فائدہ ہو جائے، بدل جاتے ہیں، ہمارا دل و دماغ بدل جاتا ہے۔ یہ ایمان ہمارے پاس ہے، ایک طرف پوری بادشاہت دی جا رہی ہے، ڈٹے رہے پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اے لوگوں اپنے ایمان کو تولو اور اس صحابی کا ایمان تولو۔ ایک طرف خوف ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، کہا گیا اے خبیب ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم شرک کو اپناؤ، تم مشرک ہو جاؤ، تم اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں صرف یہ کہتے ہیں اے خبیب تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش جس جگہ پہ آج میں کھڑا ہوں میری جگہ پہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اے ظالمو تم میرے ایمان کا امتحان لے رہے ہو، آزمائش لے رہے ہو۔ اے ظالمو سنو، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور تم یہ بات کرتے ہو کہ میں یہ کہوں نبی میری جگہ پہ ہوتے۔ خوف ہے لیکن ثابت قدم رہے، یہ ہے استقامت میرے بھائی۔ ایمان والا وہ ہے جس کا ایمان یہ ہو، استقامت اختیار کرنے والا وہ ہے جس کا ایمان یہ ہو، عقیدہ یہ ہو، لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت، کہ اللہ رب العالمین جس کا دوست بن جائے، جس کا ولی بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین جس کا دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمان یہ ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار، اے میرے اللہ، ساری دنیا کی بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہے کرسی دے دے، عہدہ اور منصب دے دے، اور جسے چاہے عہدے اور منصب سے ہٹا دے۔ اے اللہ پوری کائنات کی بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو دنیا کے اندر ذلیل کر دے۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج وہ عقیدہ ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی۔ آج عہدے اور منصب کے لیے آدمی کیا کیا کر جاتا ہے۔ ایمان والا دیکھا جائے کتنی ایسے نیتا لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کرسی کے لیے، ووٹ کے لیے کہ ہمارا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے، جا کر کے بتوں کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں، وہاں جا کر کے پوجا کر لیتے ہیں، کوئی درگاہوں پہ جا کر کے سجدہ کر لیتا ہے عہدے اور منصب کی خاطر۔ لیکن استقامت والا آدمی وہ ہوگا جو ٹھکرا دے، کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ جسے چاہے گا عہدہ اور منصب دے گا، جسے چاہے گا چھین لے گا۔ یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ کو جاننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو اللہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آؤ مسجد کے اندر نماز پڑھ لو، سجدہ کر لو، مسجد کے اندر اللہ ہے، موجود ہے، اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ، سجدے کر کے چلے جاؤ، بس یہی ہے۔ اور چاہے بینک کے اندر سود کھاؤ، چاہے حلال اور حرام کی تمیز نہ کرو، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھو۔ آج ہمارا عقیدہ بدل چکا ہے۔ صرف سجدہ کرنا یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر میرا رب راضی رہے تو پوری کائنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سنو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات بھاڑ میں جائے، اگر رب راضی رہے، ہمارا اللہ راضی رہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیے تو پوری کائنات ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عقیدہ آج ہمارے اندر ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر و منزلت اس طریقے سے ہم نے نہیں سمجھی جس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا مقام وہ نہیں سمجھا جو سمجھنا چاہیے۔ کیا میرے بھائیو اللہ کون ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں؟ کیا ہمارا ایمان یہ نہیں کہ اللہ تو وہ ہے کہ ایک بیمار آدمی جس کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، رات کو رو رہا ہے، کرا رہا ہے، اللہ تو وہ ہے، وہ بیمار آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں خون کے ایک قطرے سے، اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کر دیتا ہے، خون کے ایک قطرے سے انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ سمندر میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بری بیماری میں مبتلا ہے، اے لوگو اللہ کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات کے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، کہا اے ایوب تیرے بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اے ایوب تیری جو بیماری ہے جسم کے اندر اس کا کوئی دوا ہی نہیں، کوئی علاج ہی نہیں۔ پوری کائنات کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر کے لوگوں نے، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دولتیں ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، فرمایا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، ساری کائنات کے حکیموں نے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، لیکن اے اللہ تو وہ ہے جو وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ کو پکارا انہوں نے، اللہ وہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دیتا ہے اور ان کے دولتوں کو واپس کر دیتا ہے، ان کے گھر والوں کی محبتیں برقرار کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ وہ ہے، اے لوگو ایمان پیدا کرو اپنے اندر، عقیدے کو درست کرو۔ اللہ وہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اندھیرا ہے، اگر کسی کو پکارے تو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، کائنات کا کوئی آدمی ان کی بات نہیں سن سکتا، ان کی پکار نہیں سن سکتا۔ سنو، وہ اللہ وہ ہے، مچھلی کے اندھیرے کے اندر، پیٹ کے اندر یونس نے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا یونس نے، رب کائنات کا عرش ہل گیا۔ عرش پہ جب یہ بات پہنچتی ہے، فرشتوں نے کہا اے اللہ کوئی تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے فرشتوں میرا بندہ یونس پکار رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یونس جب پکارتا تھا تجھے تو آواز بڑی بلند آتی تھی، آج آواز بڑی سلو آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں یونس مچھلی کے پیٹ سے پکار رہا۔ اللہ وہ ہے مچھلی کے پیٹ کو یونس علیہ السلام کے لیے کشتی بنا دیتا ہے اور مچھلی جا کر کے ساحل پہ کنارے پہ چھوڑ دیتی۔ آج ہم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ عقیدے کو درست کر لو میرے بھائی، ایمان کو درست کر لو۔ آج جو ساری
پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں، ساری مصیبتیں جو ہمارے اوپر ہیں، سراسر اگر دیکھا جائے سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہے۔ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بگڑ چکا ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں، تبھی تو یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے، ایک طرف ہمارا ایمان ہے، کبھی دیکھو ملاؤ ہمارا ایمان کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جب ان کے بھائیوں کو پتہ چلا، چٹائیوں میں لپیٹ دیا ان کے بھائیوں نے، چٹائیوں میں لپیٹ دیا گیا، ان کے بھائی نے چٹائی میں لپیٹ دیا، لپیٹنے کے بعد چٹائی میں دھواں دیتے تھے، ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے، لپیٹنے کے بعد دھواں اس چٹائی میں گھسا دیتے تھے۔ دھوئیں کی تکلیف کیا ہے، کبھی آگ کے سامنے لکڑی کا آگ جلایا جائے، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ پتہ چلے گا۔ چٹائی میں لپیٹ کر دھواں ڈال دیا گیا اندر۔ مصعب بن عمیر کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا، فرق نہیں پڑا، کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ ایک طرف حضرت خباب ہے، پیٹھ کے اندر ان کے پیٹھ کے بل آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ وہ لوگوں ایمان دیکھنا چاہتے ہو، خباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھو، آگ کے انگاروں پہ پیٹھ کے بل ننگا کر کے لٹا دیا گیا ہے خباب کو۔ پیٹھ جل گیا اور جلنے کے بعد ایک دم سے پیٹھ کا رنگ بدل گیا، تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن ان کا پیٹھ تو جل گیا، لیکن سینے کے اندر جو ایمان تھا وہ نہیں جلا، وہ ایمان جیسے تھا ویسے ہی رہا۔ یہ ہے استقامت میرے بھائی۔ ایک طرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، میری ماں اور بہنوں، آج دیکھا جائے، آج ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بہنیں مرتد ہو رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے اسلام کے ماننے والی شہزادیوں، اگر ایمان مضبوط کیسا ہونا چاہیے دیکھنا چاہتی ہو تو سمیہ کو دیکھو، بوڑھیا عورت ہے، بیٹے اور شوہر کے سامنے ننگا کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیا گیا۔ ابو جہل نے ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو کھمبے میں باندھ دیا اور کہنے لگا، اے سمیہ پلٹ آؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو، اے سمیہ اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں، سمیہ کو دیکھو، کہنے لگی، اے ابو جہل سن لے، میں جنت کو دیکھ رہی ہوں، میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور کوئی جنت کو دیکھنے کے بعد اور جنت کی بشارت سننے کے بعد وہاں سے واپس نہیں آتا۔ اے ابو جہل جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اے ابو جہل ہمارا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ تیرا کوئی بھی ظلم میں نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابو جہل نے ان کو ننگا کر دیا، کھمبے ایک اونٹ میں ان کے پیر کو باندھ دیا گیا، دوسرے اونٹ میں دوسرے پیر کو باندھ دیا گیا، ننگا کر دیا گیا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ مارا اور کہا، اے سمیہ پلٹا۔ نیزے کی تکلیف کو سہنے کے بعد بھی سمیہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر نیزہ مارا، پھر کہا، اے سمیہ ایمان کو چھوڑ دے۔ اور لوگوں ایمان دیکھنا چاہتے، اس بڑھیا عورت کو دیکھو، کہا، ابو جہل جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے اور نیزہ مارا اور کہا اونٹ کو کھینچا جائے، دونوں طرف سے اونٹ کو کھینچا گیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی سمیہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ لوگ حیران ہیں، ایمان کتنا مضبوط تھا،
وہ ظلم کرنے والے حیران ہے سمیہ تیرا ایمان کیسا تھا؟ جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ۔ سچ کہا رب نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ او لوگو استقامت کو اختیار کرو، او ایمان والو ایمان لانے کے بعد، توحید کو اختیار کرنے کے بعد، توحید کے اندر داخل ہونے کے بعد، او ایمان والو ہر خوف سے ہر لالچ سے بری ہو جاؤ، اور بری ہونے کے بعد ثابت قدم رہو۔ خدا کی قسم تمہارے لیے جنت کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ استقامت کو اختیار کرو، ایمان مضبوط کرو میرے بھائی۔ دیکھا جائے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن کسی اور در پہ جا کر کے مانگتے ہیں، کسی اور در پہ جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ پھر ہمارا ایمان کیسا بھائی؟ پھر ہم مومن کاہے کے؟ پھر ہم اسلام والے کاہے کے؟ اللہ والے کاہے کے؟ جب ہم اللہ کے علاوہ کہیں اور در پہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں مسلمان، ہمیں کیوں مسلمان کہا جائے؟ میں ایسے آدمی کو مسلمان نہیں کہتا، نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو صرف اللہ کو ایک جان کر کے اور ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے بس، اور کسی کو نہیں سمجھتا ہے، یہی ہے ایمان والا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ خصوصاً ابھی اس وقت فی الحال دیکھا جائے تو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، تو ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، دھواں دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ظلم کیا جائے مسلمان و ایمان کو مضبوط رکھو بس۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، خصوصی طور پہ کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے، ان کی مدد کرے۔ وہ دور کہاں ہے میرے بھائیوں؟ وہ دور، وہ مسلمان کہاں گئے جو کبھی سمندروں پہ راستے بنا لیا کرتے تھے؟ وہ مسلمان کہاں گئے اگر سامنے پہاڑ بھی ہو اس کو پار کر لیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو کبھی 313 کی تعداد میں ہوتے تھے اگر سامنے والے 1000 ہوتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو 313 کی تعداد میں ہو کر کے بھی 1000 والوں سے جیت جاتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا ہوتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو کبھی عمر بن خطاب کی شکل میں پیدا ہو کر کے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا کرتے تھے؟ کہاں گیا وہ ایمان ہمارے اندر سے؟ کہاں گئے وہ ایمان والے جو کبھی طارق بن زیاد کے شکل میں پیدا ہو کر کے ایک معمولی سا بچہ جو جہاد کے لیے تیار ہوا تھا، اور اس کے ہمت کو سلام ہے میرے بھائیوں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کبھی طارق بن زیاد بن جایا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ ایمان والے، وہ مسلمان جو کبھی سیف اللہ خالد بن ولید بن جایا کرتے تھے، اور وہ ایمان والا جو کبھی کسی جنگ کے اندر ہارا نہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گیا وہ ایمان؟ آج ہمارے سینے سکڑ گئے ہیں، آج ہمارے سینے اندر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا سینہ جو کبھی دشمن کے سامنے ایسے مضبوطی کے ساتھ ایسے نکلا ہوا کرتا تھا، آج وہ سینہ سکڑ گیا ہے میرے بھائی۔ وہ سر جو کبھی دشمن کے سامنے اٹھا ہوا کرتا تھا، دشمن سے بات کرتے تھے، آنکھ میں آنکھ سے ملا کر کے بات کرتے تھے، آج وہ سر ہمارا جھک گیا ہے۔ کہاں گیا وہ سر جو کبھی دشمن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرتا تھا؟ کہاں گئے وہ ایمان والے جو کبھی جنگوں کے اندر اعلان کرتے تھے کہ اے ہمارے دشمن سن لے، اے ظالموں سن لو، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، جس طریقے سے تمہیں زندگی پیاری ہے اسی طریقے سے ہمیں موت پیاری ہے۔
ہم موت سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہاں گئے وہ ایمان والے؟ نہیں رہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے وہ ایمان پیدا کرو، وہ طاقت پیدا کرو، وہ ہمت پیدا کرو، وہ جرات پیدا کرو کہ دشمن سنے تمہارا نام تو کانپ اٹھے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کبھی نبی آخر الزمان نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں ہمارا جو خوف ہے، ہمارا جو دبدبہ ہے، ہمارا جو رعب ہے، اللہ رب العالمین اگر ہمارا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ رہتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارا خوف، ہمارا دبدبہ موجود ہے، لیکن وہ دبدبہ نہیں رہا میرے بھائی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کبھی مکہ کے گلیوں میں اعلان کرتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، اگر میرے ساتھ 100 لوگ آ جائیں، 100 لوگ صرف، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میرے پیچھے 100 لوگ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں ہرا سکتی۔ وہ ایمان کہاں گیا میرے بھائیو؟ کیا آج ہمارے اندر وہ ہمت ہے، وہ جرات ہے، وہ بہادری ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ موت آنی ہے، ایک دن آ جائے گی موت۔ کیوں ایسے ذلت و رسوائی کی زندگی ہم گزارے؟ کیوں ایسے پستی میں رہ کر کے ہم زندگی گزارے؟ ڈرو نہیں مسلمانوں، خوف نہیں کھاؤ۔ اگر کبھی مقابلہ کرنے کا موقع مل جائے تو مقابلہ کرو۔ میں کہتا ہوں یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر 10 لوگ آپ کو گھیر لیں، مارنے کے لیے مارے پیٹے، اتنا ہمت ہونا چاہیے، اتنا مضبوط بنو، 10 نہ صحیح 4 ہی لوگوں کو مار دو، لیکن مر جاؤ۔ خدا کی قسم یہ مضبوطی اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بھڑکاؤ بھاشڑ نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ کیسے بند ہوگا؟ جب ہم ان کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تب پھر اس کے بعد چاہے کچھ ہو سکتا ہے۔ وہی بیت المقدس جو کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا ہو کر کے فتح کیا تھا، آج اسی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہم اور آپ پر ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے ہمت پیدا کرو، جرات پیدا کرو، کسی سے ڈرو نہیں، کسی سے خوف نہیں کھاؤ، اس دل کے اندر صرف اللہ کا خوف رکھو، بس اللہ کا خوف، اور کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے بھی مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ کائنات کا کوئی بھی ہو، کسی کا خوف مت رکھو۔ اگر دیکھا جائے تو آج لوگوں کے اندر کسی انسانوں کا ڈر بس چکا ہے، لوگوں کا ڈر بس چکا ہے، حکومت جو کر رہا ہے، حاکم کا ڈر بس چکا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، بس صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ 313 کی تعداد میں تھے تو ان کے اندر کیا تھا؟ ایمان تھا، اللہ سے ڈر تھا، اللہ سے خوف تھا، بھروسہ تھا اللہ پر۔ تعداد میں کم تھے لیکن ایمان تھا۔ ایمان اگر مضبوط رہے، کتنی بھی کم تعداد میں رہو تم، اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ نبی سوئے ہوئے ہیں۔ بھروسہ کسے کہا جاتا ہے؟ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، سن لو یہ مثال، یہ واقعہ بچپن میں نے پڑھا تھا کسی کتاب کے اندر۔ نبی لیٹے ہوئے ہیں ایک درخت کے سائے کے نیچے، ایک دشمن آیا تلوار ہاتھ میں لے کر کے، اس نے نبی کے گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا اے محمد، آج تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ درخت کے سائے کے نیچے اکیلا لیٹا ہوا ہے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ محمد رسول اللہ اتنے ہمت والے تھے، ہمارا نبی اتنا ہمت والا، ایک درخت کے سائے کے نیچے اکیلا لیٹا ہوا ہے۔ دشمن آیا، گردن کے اوپر تلوار رکھ دیا اور کہنے لگا اے محمد، کون بچا سکتا ہے؟ اے محمد سنو، گردن پہ تمہارے تلوار میں رکھ چکا ہوں اور صرف چلانے پر دے رہے، تلوار کو حرکت میں کروں گا، گردن الگ، کون بچا سکتا ہے تمہیں؟ تمہارے گردن اور تلوار میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ملا ہوا ہے، اس حالت میں تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے سیکھو۔ فرمایا اللہ، ایک دم اطمینان سے، کوئی خوف نہیں، گردن پہ تلوار رکھ چکا ہے وہ دشمن، لیکن ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں کانپ رہا ہے۔ نبی ایک دم اطمینان سے خوشی خوشی کہہ رہے ہیں اللہ ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔
دشمن کانپنے لگا، دیکھتا ہے اتنا کامل یقین، اتنا مکمل بھروسہ، دشمن کانپنے لگا اور دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی اور کہا تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا اے محمد تم بڑے رحیم ہو، اے محمد تم بڑے کریم ہو، تمہارا اخلاق بہت مضبوط ہے۔ اس نے سب کچھ بیان کیا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ بھروسہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، پھر کامیابی مل سکتی ہے۔ رب سے دعا ہے آخر میں کہ بار الہ ہم پر جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اسے دور کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارا ایمان مضبوط کر دے، ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو برباد کر دے، یا تو ہدایت دے دے۔ یا الہ العالمین ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، دشمن ہمیں روک رہا ہے، اے اللہ کم سے کم اپنی عبادت تو کرنے کا موقع دے۔ یا الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔